قاتلوں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ ایک جرنلسٹ جب اپنی زندگی سے جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا خاندان بھی ہے، اس کے خاندان کی کفالت کا کون ذمہ دار ہے؟ میں اسی پلیٹ فارم کے توسط سے پی ایف یو جے سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کے آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جائے۔ ڈی جی پی آر، یہ پی آئی ڈی، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ہمیں ڈی جی پی آر کا کارڈ، ایکریڈیٹیشن کارڈ بھی جاری کرتے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جرنلسٹ واقعی ہی ورکنگ جرنلسٹ ہے۔ خراج تحسین پیش کروں گا اس حوالے سے کہ پی ایف یو جے نے یہ اہتمام کیا یا یہ شعور بیدار کیا کہ ہمیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام دو صحافیوں کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتل جو قتل ہوا ہے اس کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کروائی جائے اور انٹرنیشنلی فیڈرل اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن اس میں انوالو ہوں اور وہ اس کا بھرپور اس کو مانیٹر کریں اور اس کی انکوائری کروائیں تاکہ حالات واقعہ واضح ہو سکے کہ کیوں ارشد شریف کو دبئی سے نکالا گیا، کیوں اس پر اس ملک میں زمین تنگ کی گئی کہ وہ اس نے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ میری صدا ہے کہ اس کی اقوام متحدہ سے فوری انکوائری کروائی جائے اور قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ان صحابی بھائیوں سے ایک کچھ کہنا ہے کہ میرے دوست عزیز و کارب، میرے پیارے جتنے بھی، علم نہیں کہ کب ہمارے اوپر بھی یہ ایسے حالات جو ہیں یہ تشدد سے کئی مرتبہ کئی لوگ ہے نہ بکا ہے، بلکہ اس نے ایسے حالات میں ایسی صحافت جو ہمارے سامنے زندہ ہے، آزاد صحافت زندہ ہے، آزاد صحافت زندہ ہے۔ ارشد شریف کے قاتل شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کاندھے تھک چکے ہیں جنازے اٹھا اٹھا کے، یہ حکمرانوں کو، ان ظالموں کو شرم نہیں آتی جو صحافی انہیں لیڈر بنا کر پوری دنیا میں متعارف کرواتا ہے، یہ ان کی جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج اسی کڑی کا نتیجہ ہے کہ ارشد شریف کو پہلے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس کے بعد دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس کے بعد کینیا میں بے دردی سے انہیں شہید کرایا گیا۔ میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف ان کے قتل کی تحقیقات ہوں گی بلکہ جنہوں نے انہیں پاکستان اور دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا ان کی تحقیقات بھی منظر عام پہ لائی جائیں گی۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر دیکھنا پاکستان میں کوئی طبقہ بھی جو اپنا محفوظ نہ رہے گا، اور پاکستان کو پہلے ہی غیر محفوظ صحافیوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، اب پوری دنیا صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتا ہوں، پوری دنیا کے ان منصفوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ارشد شریف کے خاندان کی طرف دیکھیں، وہ صحافیوں کے ان خاندانوں کی طرف دیکھیں جو آج لاوارث کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مجبور ہیں۔ اگر آج ارشد شریف کو انصاف نہ ملا تو ارشد شریف شہید کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ یہ جیلوں میں جا کے زندہ ہے، یہ کوڑے کھا کے زندہ ہے، یہ حق کہہ کے زندہ ہے، یہ سچ لکھ کے زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر دے، اللہ تو اس کے لواحقین کو صبر دے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ جو وہ کر گیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ آج پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی ہمارے بہت سے صحافت کے سورج اسی طرح شہید ہوئے ہیں، کمیشن بنے۔ جو حالات ہیں وہ نہ مقامی ایجنسی کا ٹارگٹ ہوا نہ مقامی، لیکن اگر تحقیق ہوتی ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب آئے گا، زندہ ہے
जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, ये कोड़े खाकर, जिंदा है, ये गोली खाकर, जिंदा है, जिंदा है सहाफी। ये थे जनाब नज़ीर अकरम गोइंजी का। दरख्वास्त करूँगा कि वो मैं तकरीब के आगाज़ में जॉइंट सेक्रेटरी सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार भट्टी से